اگر اگلی کوئی بھی قسط چاہیے تو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیفنس پہ کیا لگ رہا ہے, آپ کے نیوکلیئر پہ کیا لگ رہا ہے, آپ کی ٹیکسز میں کیا لگ رہا ہے, بجلی پہ کیا جا رہا ہے, یہ سب اب آئی ایم ایف جو ہے اس کے پاس جائے گا یا وہ کوئی اس کے اوپر فیصلے کرے گا. پاکستان کی اکانومی جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت بہتر ہو گئی ہے, اس کے برعکس اس وقت بہت ہی خطرناک حد تک آ گئی ہے. اور حفیظ شیخ نے یہ نہیں ہمیں بتانا, کیونکہ حفیظ شیخ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, وہ تو آئی ایم ایف کی نمائندگی پاکستان میں کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان کے لیے ہر طرف خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. حفیظ شیخ کی ہار نے قومی اسمبلی میں حکومتی برتری کی تو چولیں ہلا دی ہیں, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں. سینٹ میں اپوزیشن کے نمبر زیادہ ہونے سے قانون سازی میں مشکلات جاری رہیں گی, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں. لانگ مارچ ایک ڈرونا خواب بن سکتی ہے, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. طاقتور حلقوں کے ساتھ ساتھ تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں, لیکن خدا را آپ نے گھبرانا نہیں. پنجاب میں عدم اعتماد ایک بڑا خطرہ ہے, جبکہ عثمان بزدار کی کارکردگی خطرے کی گھنٹی نہیں گھنٹا بن چکی ہے, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں. اتحادیوں کو خوش کرنا اب اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں. مہنگائی, بے روزگاری اور عوام کی قوت خرید میں کمی سے عوامی غصے کا لاوا اندر ہی اندر پک رہا ہے, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں. پہلے عوام آپ کو کہتے رہے گھبرانا نہیں, اور جب گھبرانے کا وقت آیا تو آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا. خان صاحب, چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں. آپ نے اگر ڈیلیور نہ کیا تو کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا, اور تاریخ آپ کو قومی ہیرو کی بجائے ایسے الفاظ میں یاد کرنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ آپ اپنے گھر پہ بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکیں گے. اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. خبر کی تمہید یہ ہے کہ ناظرین کرام, ماضی کی حکومتیں بھی آئی ایم ایف کی بات مانتی رہیں. ہم کہتے تھے جناب آئی ایم ایف کی بات مان لی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے آگے خود مختاری اس دفعہ سرنڈر ہو گئی ہے. خبر یہ ہے کہ جو پاور ٹیرف ہے اس میں بڑا اضافہ اب کسی بھی وقت ہونے والا ہے. ابھی میں نے 93 پیسے کی خبر پڑھی, اس کو سائڈ پہ رکھ دیجئے. مشتاق گمن کی خبر کے مطابق 3.5 روپے فی یونٹ کسی بھی وقت اضافہ متوقع ہے. کسی بھی وقت جون سے پہلے دادا جی, اور جون سے پہلے آپ کو یہ میں بتا چکا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت 150 کے ارد گرد ہوگی. بری خبریں, بہت بری خبریں ہیں, بہت بری خبریں آ رہی ہیں ہر طرف سے. آپ کو مبارک ہو دادا جی. بتاؤ. جی بے ساختہ یہ سری کا تھی. ایک بات اور, ایک مہینے میں نا اب ہر کام 2 دفعہ ہو رہا ہے. جی اسٹیل کی ذرا قیمتیں تو چیک کریں. او سنا تھا 140 پہ پہنچ گئی. ہیں کس پہ؟ 140 روپے کلو پہ. جی کمال نہیں. 1,40,000 1.2 mm گریڈ کا جو سری ہے نا, 1,78,000 روپے. 1,78,500 روپے پر ٹن, یعنی 178 روپے پر کے جی. سابقہ حکمرانوں کو 30,000 ارب قرضوں کا تانا دیتے رہو, لیکن عوام کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کے 2.5 سال میں 15,000 ارب کے قرضے کیوں لیے گئے, اور ملکی قرضہ جو ہے وہ کیسے 45,000 ارب ہو گیا. اگر یہ قرضوں کی واپسی کے لیے قرض کم نہ ہوتا, کم از کم وہیں تو رہتا جتنا انہوں نے 5 سال میں لیا, آپ نے 2.5 سال میں لے لیا. عوام آپ کو صرف وزیر اعظم بنا سکتی تھی, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی. کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ باتوں کی بجائے اخلاقیات کا درس دینے کی بجائے کوئی عملی کام بھی ہو جائے, کوئی عوام کی تکلیف میں کمی ہو جائے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم ہونے کے باوجود اپوزیشن لیڈر کی طرح بیانات دے رہے ہیں اور عملی کام کرنے کی بجائے چیزوں کو باتوں سے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا شروع کر دیا ہے. میرا آپ کو پیغام ہے خان صاحب کہ سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے, کیونکہ عوام تو 2.5 سال سے گھبرا کے عادت سی ہو گئی ہے ان کے. آپ بھی اس سے اپنی عادت بنا لیں. آپ کا ہانی مون پیریڈ تو ختم ہو چکا ہے. اور جہاں تک اخلاقی بالادستی کی بات ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان اب تاریخ کے کسی ایسے چوراہے پہ آگے کھڑا ہو گیا جب پوری قوم گول چکر لگائی جا رہی ہے, اور حالات و واقعات بار بار سامنے آ رہے ہیں. 90 کی سیاست میں ہم نے انسانیت کو ذلیل اور جمہوریت کو خوار ہوتے دیکھا. اخلاقی معیار کی ایسے کارنامے دیکھے گئے کہ حیوان بھی شرما جائے. کردار کشی پر مبنی ایسے افسانے لکھے گئے کہ آج لکھنے والے اور لکھوانے والے دونوں شرمندہ ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ دور اب دوبارہ پاکستان کی سیاست میں آ چکا ہے. وہ سیاسی رہنما جو اس کھیل کا حصہ تھے, آج ان کے بچے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر دوبارہ وہی کھیل شروع کر چکے ہیں. بحیثیت قوم یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کے پاس اپنے آپ کو عوام کی نظر میں
بڑا ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ نہیں، اس لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کر نیچے گراتے ہیں، پھر اپنا قد بڑا دکھاتے ہیں اور اسی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، پوائنٹ سکورنگ کرنے، ایک دوسرے کو ذلیل اور حقیر ثابت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ ان کے پاس یہ بتانے کو ہی نہیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا، انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو اتنی تعریفیں کر چکی ہیں کہ عوام کے ذہنوں میں ان کے کردار کا کیا ایک پورا انسائکلوپیڈیا نقش ہو چکا ہے، اور اس سوچ نے پاکستان میں سب کچھ دھندلا کر رکھ دیا۔ الزام تراشی کا یہ سلسلہ اب اتنا بڑھ چکا ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت نے جنم لے لیا۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن یہاں جمہوری رہنماؤں کے نزدیک سب سے قریب وہ ورکر ہوتا ہے جو مخالفین کی سب سے اچھے طریقے سے پکڑی اچھال سکے۔ گالی گلوچ اور تانا بازی کی صنعت نے گزشتہ 10 سال میں اتنی ترقی کر لی کہ المان الحفیظ۔ ہم اخلاق کے معیاری اصولوں کی بات کرتے ہیں، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ریاست مدینہ کے معاشی اصول تو جب رائج ہوں گے سو ہوں گے، لیکن ریاست مدینہ کے اخلاقی اصولوں کو بھی رائج کرنے میں کیا کوئی رکاوٹ ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال، عزت حرام نہیں ہونی چاہیے؟ عدالتوں میں چیزیں ثابت کرے بغیر الزامات لگانے والوں کے لیے حدیث نہیں ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، یعنی بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ اور اگر عدالتیں ٹھیک نہیں تو الزام لگانے کی بجائے ان عدالتوں کو ٹھیک کرو، سسٹم کو ٹھیک کرو، تاکہ سب کچھ زبانی کلامی نہ کرنا پڑے۔ کہاں ہے وہ 120 دن کا سپریم کورٹ کا اضافی احتساب کورٹ بنانے کا حکم، اور کتنا اس پہ عمل ہو چکا، کتنے مقدمات نبٹ چکے ہیں؟ حکومت نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ کیا ریاست مدینہ کے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہونے چاہیے؟ لیکن اس پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہاں ایک فریق کہتا ہے آپ دھاندلی سے اقتدار میں آئے۔ مزے کی بات ہے، کل جن پر دھاندلی کا الزام لگ رہا تھا آج وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، اور کل جو دھاندلی کا الزام لگا رہے تھے آج ان پر دھاندلی کے الزام لگ رہے ہیں۔